وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، طلاق کے احکام کو مکمل کرنے کے بعد عدت کے احکام کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہوئے عدت کے احکام کے سیریل کی پہلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عدت ایک ایسا لفظ ہے جو تقریباً مسلمانوں نے بلا تفریق، جو فرقے کے سب نے سنا ہوا ہے اور اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، اور عدت کے بارے میں اتنی جو ہے وہ غلط فہمیاں معاشرے میں رائج ہیں کہ لوگ عدت کو ایک چیلنج سمجھتے ہیں اور عورت کی مشکلات جو ہے اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم عدت کے مسائل کو سمجھیں تو عدت اتنا کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عدت ہے کہ بھئی طلاق کے بعد یا شوہر کی جو ہے وفات کے بعد چند دن عورت نے کچھ چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ البتہ اس کلپ میں جو ہے میں نے 4 سوالات پیش کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عدت کی کتنی اقسام ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کن عورتوں کو عدت کی ضرورت نہیں، یعنی بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو عدت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ سوال ہے کہ عدت کی مدت کتنی ہے، اور چوتھا سوال ہے کہ عدت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو آخری ہمارا جو سوال ہے اس میں ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ عدت کے دوران عورت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ عدت کی کتنی اقسام ہیں۔ عدت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مین جو اس کی قسمیں ہیں وہ عدت طلاق ہے اور عدت وفات ہے، لیکن خود کیونکہ طلاق کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے جو ہے طلاق کے احکام میں بیان کیا کہ طلاق جو ہے ایک تو طلاق ہوتی ہے جو شوہر اپنی مرضی سے دیتا ہے، ایک طلاق خلا ہوتی ہے جس میں عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے اور کچھ مال کے عوض جو ہے اس سے طلاق لیتی ہے، یا حق مہر جو ہے اس کو بخش کے یا واپس پلٹا کے جو ہے اس سے طلاق لیتی ہے۔ ایک طلاق کی قسم ہے طلاق مبارات، اس میں یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور پھر عورت جو ہے کچھ مال یا حق مہر اس کو بخش کے اس سے طلاق لے لیتی ہے۔ اور ایک جو ہے وہ عدت کی قسم ہے کہ وطی شبہ کی عدت۔ یہ وطی شبہ کی عدت یعنی کیا، اس پہ ایک مفصل جو ہے ڈسکشن کی ضرورت ہے، لیکن ایک دو جملے میں عرض کروں کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی عورت کسی اور مرد کو اپنا شوہر سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے جنسی رابطہ قائم کر لیتی ہے۔ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو اس طرح کا مسئلہ نہیں درپیش آتا، ممکن ہے کہیں پر پیش آ جائیں، رات کی جو ہے وہ اندھیریوں میں یا کسی طرح بھی جو ہے اس طرح کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے عورت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس طرح کے سانحے کے بعد جو ہے وہ کچھ مدت جو ہے عدت کے دن گزارے، پھر اپنے شوہر کی طرف آئے۔ اس کو کہتے ہیں وطی شبہ کی عدت۔ اور اسی طرح جو ہے متعہ، نکاح متعہ جو ہے اس میں بھی ایک عدت ہوتی ہے۔ یہ عدت کی مختلف اقسام ہیں۔ اور پھر ایک جو ہے عدت وفات ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ہیں عدت کی اقسام۔ اب ان میں عدت وفات جو ہے اس کی مدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو طلاق کی باقی اقسام ہیں، طلاق خلا ہو، طلاق مبارات ہو یا عام سی طلاق ہو، ان کی جو مدت ہے وہ ہے 3 پیریڈ سے پاک ہونا عورت کا، یعنی اس طلاق کے بعد ایک پیریڈ آئے پاک ہو جائے، دوسرا پیریڈ آئے پاک ہو جائے، تیسرا پیریڈ آ کے جب پاک ہوگی عورت تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ عورت جس کو حیض کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتا تو اس کے لیے عدت کی مدت جو ہے 3 اسلامی مہینوں کا مکمل ہو جانا ہے، یعنی اگر پہلی تاریخ اسلامی مہینے کی اس کو طلاق آئی ہے تو تیسرے مہینے کی 30ویں تاریخ جیسے ختم ہوگی تو اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہے طلاق کی عدت۔ اور عقد متع کی جو عدت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو ہے تقریباً جو ہے 2 حیض سے پاکی جو ہے عورت کے لیے لازم ہے، یعنی 2 حیض آئیں اور ان سے پاک ہو جائے تو جو ہے عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی عورت کی۔ ہمارے تیسرا جو سوال ہے، اسی پہلے سوال کے ضمن میں ہم نے جو ہے اس کو بیان کیا کہ عدت کی مدت جو ہے کتنی ہوتی ہے۔ البتہ عدت وفات کے لیے ہم الگ جو ہے کلپ میں سمجھائیں گے کہ عدت وفات جو ہے کن کن عورتوں پہ ہے، کن پہ نہیں ہے، کس طرح ہے، وہ ایک دوسری کلپ میں بیان کریں گے۔ کن عورتوں کو عدت کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک وہ عورت جس کو طلاق اس کے شوہر نے دی ہو
اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ جنسی رابطہ شوہر کا قائم نہ ہوا ہو، اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وہ عورت جو حیض سے نا امید ہو گئی ہو، یعنی ایسی عورت جس کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کو حیض نہیں آتا، تو جیسے ہی اس کو طلاق آئے گی اس کو عدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر وہ عورت جس کی 9 سال سے پہلے شادی ہوئی ہو اور اس کو اس کا شوہر طلاق دے تو اس کو بھی عدت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان 3 قسم کی عورتوں کو عدت کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی سب کو جو ہے عدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ یہ عدت طلاق میں، عدت وفات میں اس طرح نہیں، وہ ہم دوسری کلپ میں جو ہے آپ کو واضح کر کے بتائیں گے۔ عدت کی مدت کا مسئلہ جو ہے اس سوال کے ساتھ ساتھ حل ہو گیا۔ عدت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عدت طلاق یا جو اپنا وطیء شبہہ کی جو عدت، جو ایک نئی بات میں نے آپ کو بتائی، شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، ان میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف یہ ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے اس کے دوران وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک اس کی مدت جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ باقی سارے کام جیسے وہ نارمل روٹین میں کرتی ہے ویسے کرے، یعنی اس گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، جیسے نامحرم یا سے بات چیت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتی ہے، البتہ حجاب شرعی کی رعایت کرتے ہوئے اور اسلامی جو دوسرے اقدار اور قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ ہیں مختصر عدت کے احکام۔ البتہ یہاں پہ میں نے زیادہ جو ہے عدت طلاق کو ہی جو ہے پریفر کیا ہے، عدت وفات کی طرف جو ہے ایک دوسری کلپ میں جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔